الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ قرآن مجید کی سورہ معارج کی آیتوں پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ اس پر مسلسل میں ایک ہی ٹاپک پہ بیان کر رہا ہوں مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ہے اتنا اہم کہ اس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات کیوں یاد دلا رہے ہیں۔ بھائی جب کسی کو اس کی اوقات جب ہی یاد دلائی جاتی ہے جب وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ غلط بات تو نہیں ہے؟ دیکھو قرآن کی تفسیر جب سنا کرے نا پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس سے بہتر کلام کوئی ہے نہیں، ہے خدا کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ کوئی غیر ضروری بات کبھی نہیں کرے گا۔ یا تو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو پھر کبھی بیٹھ جائیں اس پہ بات کر لیں گے۔ اس پہ تو میرے کئی بیانات ہیں، علماء کے کئی بیانات ہیں کہ اللہ نے اس کلام کے اپنے کلام ہونے کے دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ یوں کہیں کہ نہیں ہے تو پاگل ہے وہ۔ کسی کتاب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل نہیں ہو سکتے جتنے اللہ نے اپنی کتاب کے برحق ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ کسی بھی کتاب کی ویلیو دو چیزوں سے بڑھتی ہے، ایک لکھنے والا کون ہے، اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی بھی کتاب کی ویلیو دو وجہ سے بڑھتی ہے نا، لکھنے والا کون اور اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب پکڑا دوں کہ اس کتاب میں چند دنوں میں کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اندر مضمون تو بڑا زبردست ہے، چند مہینوں میں ہر شخص کروڑ پتی کیسے بنے۔ بتاؤ یہ ٹاپک مارکیٹ میں نہیں چلنے والا ہے یا چلنے والا ہے؟ بولو نا، چلنے والا۔ ہر مرد کیا ہر عورت سب لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں خریدوں۔ کس کو شوق نہیں ہے بھائی چند مہینوں میں کروڑ پتی بننے کا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ تواضع نہیں کروں گا، نہیں میں کیا، میرا پیسے سے کیا لینا دینا، مجھے نہیں شوق نا، میں ایسا بے وقوف الحمدللہ نہیں۔ مجھے پتہ چل جائے چند مہینوں میں گھر بیٹھے اگر کروڑ پتی بن سکتے ہیں، کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پتی تو میں بن گیا، کروڑ پتی بننے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کتاب کا مضمون ہو کہ چند مہینوں میں پتی کیسے بن سکتے ہیں تو میں نہیں لوں گا، میں 4 دفعہ بن چکا ہوں، اور کتنا بنوں؟ کمارے لیں گے، پتی کہتے ہیں نا ہندی میں شوہر کو۔ تو کتاب کا مضمون اگر یہ ہے کہ آپ 4 مہینے میں پتی کیسے بن سکتے ہیں تو کمارے سارے اس کتاب کو خریدیں گے۔ ان کے لیے وہ کتاب بہت اہم ہوگی، میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس میں پتی سے پہلے کروڑ ڈال دیا کہ ایک ایسی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جس میں آپ 4 مہینے میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو بھائی میں جو یہاں صبح و شام باتیں کرتا ہوں، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، بلڈنگوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن لائن میں سب سے آگے کون ہوگا؟ شاید میں لگا ہوں۔ سچ شوق سب کو ہے بھائی، فری پھوکٹ کا گھر آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اور میں تو تگڑ دوڑتا بجاؤں گا، تگڑ کہ سب سے پہلے کس کو ملے، ایسا نہ مجھ سے پہلے کوئی کروڑ پتی بن جائے۔ سب بھاگیں گے، کیوں؟ کتاب کا مضمون کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے۔ ہم سب کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ۔ میں اس لیے بننا چاہوں گا یار میرے 4 گھر اور اچھے چل جائیں، کیا خیال ہے آپ؟ اور لائف کو ہم انجوائے کریں، صدقہ خیرات بھی بڑھ جائے گا، آخرت کا بھی ذخیرہ، دنیا کا بھی فائدہ، کیا خیال ہے؟ قربانی میں بڑا کٹا لے کر آئیں گے، صحیح ہے نا؟ حج ہر سال کر لیں گے، عمرہ بار بار کریں گے، دنیا بھی دین بھی، دونوں چیزیں پیسے سے انسان کو مل جاتی ہیں اگر آخرت کا خوف ہو۔ اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو پھر پیسے سے بڑی بربادی کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو عیاشی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کا خوف ہے تو پھر پیسے کو تو اللہ نے خیر کہا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مالدار نیک ہوگا
اس کو جنت میں زیادہ درجات ملیں گے بنسبت غریب نیک کے. یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ بات مکمل کر لوں. حدیث میں آتا ہے کہ غریب صحابہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں, مالدار صحابہ بھی اتنی عبادت کرتے ہیں, لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہم بھی جہاد کرتے ہیں, وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی حج کرتے ہیں, وہ بھی حج کرتے ہیں, ہم بھی عمرہ کرتے ہیں, وہ بھی عمرہ کرتے ہیں, ہم بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں, وہ بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. وہ صدقہ کرتے ہیں, ہم صدقہ لیتے ہیں. ہم صدقہ لینا کوئی ثواب ہے بھائی؟ اگر صدقہ لینا بھی ثواب ہوتا, کیا خیال ہے کتنا مزہ ہوتا؟ صدقہ لینا یا کسی سے پیسے لینا, ادھار لینا, اسلام میں کوئی ثواب نہیں ہے. دینا ثواب ہے. جیسے کھانا ثواب نہیں ہے, روزہ رکھنا ثواب ہے. کھانا پینا ثواب نہیں ہے, روزہ رکھنا ثواب ہے. اگر کھانا پینا ثواب ہوتا تو جتنے لوگ کھا کھا کے دھماکے کے سے مر رہے ہیں, ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر, سارے شہید ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے. اللہ نے کہا تھا کھاؤ, اب یہ کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں, تو ان کے تو سیدھا کہاں جاتے ہیں یہ؟ جنت میں. بھائی اللہ کا حکم پورے کیا نا, کھایا 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 کھایا, ایک رات اتنا کھایا کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. صبح پولیس نے بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھے. تو سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا, اللہ کا حکم پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے. تو اس لیے اسلام میں کھانا نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے؟ روزہ ہے. اور روزہ رکھ کے کوئی مرتا نہیں ہے, کیونکہ اگر مرنے لگے تو روزہ توڑنے کا حکم ہے, پھر تو روزہ توڑنا فرض ہو جاتا ہے اگر مرنے لگے کوئی روزہ رکھ کے. خیر, تو بات کیا چلی تھی؟ ہاں, کروڑ پتی بننے کا طریقہ میں بتا رہا تھا. تو کسی کتاب کا ٹاپک, بات تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا چل رہی تھی, لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے مارا تھا یہ میں ذہن سے اکثر نکل جاتا ہے. تو کسی کتاب کا ٹاپک یہ ہے, ہاں میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ غریب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساری عبادتیں ہم وہی کرتے ہیں جو مالدار صحابہ کرتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے, وہ صدقہ کرتے ہیں, ہم صدقہ لیتے ہیں. تو ذہب اہل الدثور بالاجور, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ دولت مند اجر میں ہم سے سبقت لے گئے, وہ آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے جنت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, تم وہ تسبیح پڑھ لیا کرو. غالباً یہ جو نمازوں کے بعد ہے نا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, شاید یہ والی تسبیح تھی. تو نبی نے یہ تسبیح بتائی, یہ پڑھا کرو. جب مالدار صحابہ کو, اچھا غریب صحابہ نے یہ پڑھنا شروع کر دی, تو جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو پھر جو مسکین غریب صحابہ وہ نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ, یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی, پھر وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب یہ تو اب اللہ نے کسی کو بڑی جنت میں لے جانا چاہے تو میں کیا کروں بھائی, حاصل کلام کا یہی نکلا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مالدار آدمی اگر گناہوں سے بچے, شریعت کو پورا کرے, تو جنت میں زیادہ اونچے درجات پر ہوگا, کیونکہ وہ عبادت تو اتنی کر رہا ہے جتنی دوسرے کر رہے ہیں, لیکن یہ کچھ ایکسٹرا کام کر رہا ہے, صدقات و خیرات. پھر یہ رشتہ داری بھی زیادہ اچھی جوڑ رہا ہے. غریب آدمی جب رشتہ جوڑتا ہے نا تو اگلا سمجھتا ہے شاید پیسے مانگے گا اب یہ, ٹھیک ہے نا. آپ غریب ہیں, بڑے بھائی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں, آپ بولیں بھائی جان السلام علیکم, آپ کی کوئی نیت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سلام کا کرنے سے بھی رشتہ جڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رشتے جوڑو ولو بالسلام, کچھ نہیں ہو تو سلام کر لیا کرو رشتہ داروں کو جا کے. ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی کہ رشتہ داروں کو سلام کرنے کی دعا, تو رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہونے کی دعا. تو وہ دعا یہ بتائی اس نے, گھر میں جیسے ہی داخل ہو السلام علیکم, وہ مطلب پرستو, ٹھیک ہے نا. جب مطلب ہوتا ہے تو دوستی, مطلب نہیں ہے تو دوستی ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, رشتے جوڑو اگرچہ سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو, کچھ نہیں ہوتا نا, سلام کر لیا کرو اپنے رشتہ داروں کو جا کے. چچا خالہ, بھائی بہت دن ہو گئے بات چیت نہیں ہوئی, السلام علیکم, خیریت سے, طبیعت ٹھیک, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, چلو بھائی, اتنا بھی کافی ہے.
لیکن غریب آدمی اگر رشتہ جوڑے گا وہ بڑے بھائی کو بولے گا السلام علیکم، بڑا سمجھے گا اس کو پان گٹکے کے پیسوں کی ضرورت ہے، لگتا ہے پان کے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، یہ سمجھے گا نا. تو غریب آدمی اس طرح رشتے نہیں جوڑ سکتا جس طرح مالدار جب کرے گا نا السلام علیکم، غریب کہے گا لگتا ہے آج کچھ جیب سے دینے کا پروگرام ہے. تو اس لیے جو مالدار ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب. اب طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں. اگر بعض اوقات جسم کے لحاظ سے پاورفل ہیں، بعض اوقات جسم کمزور ہے، پیسہ ہے تو بھی پاورفل ہے یا نہیں ہے. آپ سے ایک طاقتور بندہ لڑنے کے لیے آیا، غریب ہے، آپ کیا ہو باریک. میں باریک اس لیے کہتا ہوں، کراچی میں دبلے لڑکے نہیں ہوتے، باریک ہوتے ہیں. دبلے ببلے گئے باریک گٹکے اور پان اتنے باریک. آپ ہو باریک لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، تو 4-6 گنڈوں کو فون کرو گے بھائی تیرے کو لاکھ روپے دوں گا، اس کو کوٹنا ہے. اب طاقتور کون ہے؟ اب آپ ہو، چاہے وہ کتنے ڈولے بنا کے آ رہا ہو، 6 آدمیوں کے سامنے وہ کرے گا کیا؟ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، مال کی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. دنیا میں کچھ ملک بڑے غریب ہیں، جاپان کا شمار کوئی امیر ترین ملکوں میں نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی میں وہ سب کا باپ. ٹیکنالوجی میں کیا ہے؟ بہت آگے ہے. یہ بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ ابھی دیکھو نا انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، ٹیکنالوجی تھی نا، ٹیکنالوجی ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے جنگ جیتے ہم لوگ. تو کئی ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے، ماضی میں آپ تاریخیں پڑھیں نا، کہ ایک فوجیوں کے پاس سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، ایسے گلاسز بنائے کہ سورج کی شعائیں جب پڑیں گی نا ان گلاسز سے جا کے تو مرتکز ہو جائیں گی ایک جگہ، وہ آگ لگا دیں گی. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دشمن کو جلایا گیا ہے. ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی آپ کو پتا ہے. تو سائنس ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، ذہانت بھی ایک طاقت ہے. ذہین آدمی کمزور ہو کے بھی اپنی ٹرک سے وہ کام کر لیتا ہے جو کمزور آدمی طاقتور ہو کے نہیں کر پاتا. ذہین آدمی کمزور ہوتا ہے، یعنی اگر ہو کمزور ہوتا نہیں، اگر ہو ذہانت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ وہ سامنے والا طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا. وہ ایک ہم بچپن میں واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک شیر نے دھمکی لگا دی کسی کو نا کہ میں تجھے کل چھوڑوں گا نہیں، جنگل میں کسی جانور کو. تو وہ جانور لومڑی کے پاس آیا کہ لومڑی کے پاس کھوپڑی بہت ہے. لومڑی سے کہنے لگا کہ شیر تو کل مجھے چھوڑے گا نہیں، تیرے پاس کوئی طریقہ ہے شیر سے جان چھڑانے کا؟ لومڑی بیٹھ گئی غور و فکر کرنے کے لیے. اس نے کہا سوچتے. لومڑی کے پاس ایک طریقہ آیا. لومڑی نے شیر کو جا کے کہا دیکھ جنگل میں تیرے جیسا ایک اور شیر آ گیا ہے. شیر نا اپنے جیسے اپنی جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو یار، بڑا مشہور لفظ، جو اس کی باؤنڈری ہے نا، ٹیریٹری کہتے ہیں نا اس کو، اس میں دوسرے شیر کو برداشت نہیں کرتا کبھی بھی. وہ اپنی زنانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ. شیر کی بھی کئی ساری فیمیلز ہوتی ہیں، تو اسی کے خاندان کا کوئی میل ہو تو ٹھیک ہے، باہر کا کوئی بندہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فیمیل پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے وہ جیسے کوئی مرد اپنے گھر میں دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو ایسا ہی شیر بھی اپنی حدود میں دوسرا شیر برداشت نہیں کرتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری والی کھسک کے ادھر نہ نکل جائے کہیں. تو لومڑی نے جا کے شیر کو کہا کہ تیرے جیسا ایک اور شیر جنگل میں آ گیا ہے. شیر نے کہا ایسی کی تیسی کر دوں گا. ایک کنواں تھا، لومڑی نے جا کے شیر کو بولا ادھر جھانک کے دیکھ. اندر شیر کو اپنا عکس نظر آیا. جیسے نظر آیا شیر نے لگائی چھلانگ اور مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے شاٹ. تو لومڑی نے کیا استعمال کی؟ بولو کھوپڑی. تو طاقتور پہ کون غالب آیا؟ کھوپڑی والا. تو اس سے پتا چلا کھوپڑی بھی ایک طاقت ہے، اور یہ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے. جتنی بھی تعلیم ہو، جتنی بھی نالج ہو، پیسہ ہو، صحت ہو، کھوپڑی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں. حضرت فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں میں انسان کو اگر سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ عقل ہے. کسی کو اللہ نے ذہین بنا دیا ہو، سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہا کرتے تھے ذہین آدمی کے لیے موٹا ہونا بڑا مشکل کام ہے.
ہوتے ہیں بہت سے ذہین بھی موٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ذہین آدمی موٹا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سوچ سوچ کے دبلا ہو رہا ہوتا ہے وہ. صحیح ہے, کیونکہ سوسائٹی میں صحیح بہت کم ہوتا ہے, غلط زیادہ ہوتا ہے. بے وقوف کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا صحیح کیا ہو رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں شاید یہ صحیح ہوگا شاید یہ. عقل مند کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے. اب جو غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں. عقل مند کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں غلط. تو عقل مند ٹینشن میں کیا ہو جاتا ہے, بولو, دبلا ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ اللہ نے باڈی کا اسٹرکچر ہی کسی کا ایسا بنایا. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے بھائی بہت مشکل ہے ذہین آدمی کے لیے موٹا ہونا, کیا ہے بہت مشکل. اللہ یہ کہ محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد انتہائی ذہین لیکن بھاری جسم کے تھے. تبھی امام شافعی نے کہا میں نے انتہائی ذہین لوگوں میں بھاری جسم والا آدمی محمد ابن حسن کو دیکھا ہے جو امام حنیفہ کے شاگرد. خیر, تو مالدار صحابہ جو تھے وہ غریب صحابہ نے کیا کہا, تو نبی نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا فضل ہے. یہاں پر غریبوں کو اشکال ہوگا, بھائی حدیث سے تو پھر پتہ چل رہا ہے مالدار تو آگے نکل جائیں گے, یہ تو پھر ظلم زیادتی ہو گئی نا, کیا خیال ہے, یہ تو کیا ہو گیا ظلم ہو گئی. مالداروں کے دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی. غریب یہاں بھی سڑ رہا ہے اور وہاں بھی سڑے گا, اس کا مطلب شاہد انور غریب ہو, پھر تو صحیح کہہ رہا ہے بالکل. کیا خیال ہے, وہ جو غریبوں کو ذلیل کر رہا ہے اس کا مطلب شاہد انور کو پھر صحیح ذلیل کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے, کہ مالدار اگر صدقہ خیرات کرے اور شریعت پہ چلے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن یہ بات پریکٹیکلی بہت مشکل ہے کہ دولت آئے اور پھر آپ شریف بن کے زندگی گزاریں. تبھی حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے مالدار کم ہوں گے, کیونکہ یہ بات جب تک آپ غریب ہیں تو آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو میں حج بھی کروں گا, صدقہ بھی کروں گا, برائی سے بھی بچوں گا, اور دنیا میں بھی حلال مزے اور آخرت میں بھی. یہ ابھی پیسے ہیں نہیں اس لیے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بات سن کے. اور یار جس دن پیسہ آیا پھر آدمی کہے گا کیڑی جنت, صحیح ہے نا, کیڑی حور, کون سی جنت کون سی حور, عیش کرو, شراب پیو, گرل فرینڈ بناؤ, مزے اڑاؤ, موج مستیاں کرو. کیا فجر کی نماز, کیا ظہر کی نماز, کیا عصر کی نماز, کیا صدقہ, کیا خیرات. پھر عیاشی کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے, پھر وہ حدیث ہے لو کان لابن آدم واد من ذهب احب ان يكون له وادیان, سونے کا ایک جنگل دیا جائے چاہے گا کاش اس جیسا ایک جنگل, ایک وادی دی جائے کاش اس جیسی ایک اور وادی ہوتی. اس پیسے سے ڈبل کیسے کروں میں, کس کی جان لوں کہ یہ ڈبل ہو جائے, کس کو قتل کروں, ڈرگس کا بزنس شروع کر دوں, ابے یہ پراپرٹی میں وہ مزہ نہیں آ رہا, چرس بیچنے میں زیادہ ہے, تو ادھر آتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو مالدار کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے, جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اس کو نوازا زیادہ جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے ذمے کام لگے, ایک کے ذمے مشکل کام ایک کے ذمے آسان کام, مشکل والے کو بھی اتنے پیسے ملے جتنے آسان والے کو. یہ تھوڑی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ کے دو ملازم تھے, ایک سے آپ نے کہا کنواں کھود, اس نے کہا جی کتنے پیسے دو گے, 5,000 دوں گا. دوسرے سے آپ نے کہا یہ بٹن خراب ہے ٹھیک کر دے, اس نے کہا کتنے پیسے دو گے, 5,000. تو کنویں والے کو غصہ نہیں آئے گا, ابے میں کنواں کھدوا کے 5,000 دے رہا ہے, اسے خالی ایک بجلی کا بٹن 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا, اس کی بھی 5,000. تو ایسے ہی جب پیسہ آئے تو پھر دین پہ رہنا بہت مشکل ہے. غریب آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے. اب تو غریبوں کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے. آج کل کے غریب جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, وہ والے غریب نہیں ہے جو پرانے زمانے میں. ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا تو وہ ایسی کوئی غریب کی کسی غریب کا تذکرہ نکلا. غیبت اس لیے نہیں کہ آپ کو کیا پتا کس غریب کی بات ہو رہی ہے نا, تو کوئی اس سے کوئی معاملہ تھا. میں نے کہا بھائی اس سے بچ کے رہنا, یہ بڑا غریب آدمی ہے. یہ تو انہوں نے کہا غریب ہونے سے کیا ہوا. میں نے کہا بھائی کچھ لوگ قدرت کی طرف سے غریب ہوتے ہیں, کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں. یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب, جو حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر ہی نہیں پاتے. تو ایسے غریبوں کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ اس پہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو کسی کتاب کا مضمون اگر یہ ہو کہ 4 مہینے میں کروڑ پتی بنے, مضمون بہت اہم ہے. یہ کتاب پڑھ کے کوئی کروڑ پتی بنے نہ بنے, کتاب لکھنے والا کروڑ پتی بن جائے گا, اتنی بکے گی مارکیٹ میں. بشرطے کہ ایک شرط ہے اس میں,
किताब के टाइटल पे जिस मुसन्निफ का नाम हो वो काबिल एतमाद हो। ऐसा ना हो कि जी बशीर पकोड़े वाला, उसने किताब लिखी कि 4 महीने में क्या बने, करोड़पति। वो मेरे भाई 1000 सफ़े की भी किताब होगी, टाइटल पर लिखा है किताब का मुसन्निफ कौन है, बशीर पकोड़े वाला, अब बिकेगी? लोग कहेंगे भाई पकोड़े वाला, सलीम गुटके वाला, एड्रेस नाला, कोई गंदा नाला, उसके ऊपर घर है जी इसका। किताब के टाइटल पे नाम लिखा हुआ है बशीर पकोड़े वाला, वसीम गुटके वाला, चलेगी? भाई मजमून बहुत अहम है, लेकिन मुअल्लिफ और मुसन्निफ पर ही एतमाद नहीं। हाँ, उस पे वो एलॉन मस्क के क्या नाम है, वही है ना, उसका नाम लिखा हुआ हो, एलॉन मस्क का नाम लिखा हुआ हो, या डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ हो, उसकी किताब है, या जरदारी का नाम लिखा हुआ हो फिर दे धनाधन बिकेगी कि नहीं बिकेगी? क्या ख्याल है? तो इससे पता चला कि किसी भी किताब की वैल्यू उसके मुसन्निफ यानी किसकी किताब है और उसके अंदर का मजमून। 2 चीजें खानदानी हो तो किताब भी क्या बन जाती है, खानदानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो मेरे भाई इसी मैयार पे हम कुरान मजीद को परखते हैं। कुरान मजीद में इसका कुरान का दावा है कि ये किताब किसकी है, अल्लाह की किताब है। वो अल्लाह के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना अल्लाह के बाद। भाई इसमें तो कुछ भी लिखा होता वो बहुत ही अहम होता। तो किताब है अल्लाह की और मजमून है जन्नत कमाने का तरीका। करोड़ वरोड़ की तो 2 टके की हैसियत कर दी अल्लाह ने। समझ में आ रही है बात? 4 महीने में करोड़पति बनने का तरीका नहीं बता रहे, इस किताब में अल्लाह बता रहा है कि मैं तुम्हें वो तरीके बताता हूं जिसके लिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं। दुनिया में पैसे से जो कुछ तुम्हें चाहिए ना, पैसे से 2 कुछ तुम्हें, जो पैसा क्यों इंसान कमाता है, अय्याशी के लिए। अय्याशी किसे कहते हैं? तो अय्याशी के जितने तरीके हैं लामहदूद, हमेशा के लिए तुम उसके वाले वारिस बन जाओगे। इससे बड़ा कोई मजमून हो सकता है भाई? कोई इससे इंपॉर्टेंट कोई बात हो सकती है? कुरान बार बार कहता है कि ये किताब बशीर और नजीर, खुशखबरियां देने वाली जन्नत की, डराने वाली जहन्नम से। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि आपको किसी जॉब की ऑफर हुई। जॉब बड़ी मुश्किल थी, आपको 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करनी है डेली। कितने घंटे ड्यूटी करनी है? 8 या 10 घंटे। उस 10 घंटे में या 8 घंटे में बड़ी टफ लाइफ है आपकी, पसीनों में मजदूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपको महीने की सैलरी मिलेगी, वो सैलरी मिलेगी फर्ज करो 20 करोड़ रुपए। करोगे कि नहीं करोगे ये जॉब? वही बात है, मैं सबसे पहले तो शायद मुझे ख्याल है जुम्मा इतवार को छोड़ो यार, बयान को एक तरफ रखो। सही है ना? क्या ख्याल है? वहम आना तो शुरू हो ही जाएगा, वसवसे तो आना शुरू। 10 करोड़ कोई कम होते हैं? अच्छा, मेरे बारे में इंटरनेट पे लोगों ने डाला है पता नहीं कितने करोड़ कमा रहा है। 18 करोड़ की रिपोर्ट, 12 करोड़ की रिपोर्ट, माशाल्लाह। अल्लाह का 12 करोड़ हो रहे तो ये मस्जिद कब की बन चुकी होती। अल्लाह करे हो जाए ऐसा हलाल। तो अच्छा, मुझे कोई मालदार कहता है ना तो मुझे खुशी होती है इससे। लोग तंज पे लिख रहे होते हैं इस मौलवी के पास बहुत पैसा है, तो मुझे खुशी इसलिए होती है कि अच्छा है, हमारी इज्जत हो रही है सोसाइटी में। लोग तो तंज में लिख रहे होते हैं, अबे बड़ा पैसा है इनके पास। भाई गुर्बत का ताना जो है ना, ये कोई अच्छा ताना नहीं है। कोई तुम पे तरस खाए, हाय बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, ये ताना अच्छा नहीं है। जेब में पैसा ना भी हो, मेरे तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, ना भी हो, लोग आपको मालदार समझे, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात है यार। तो इसलिए अपने आप को लोगों में कभी भी गरीब मशहूर मत करवाओ, गरीब नहीं मशहूर करवाओ।
ہو بھی تو بھی نہیں, لوگ سمجھے مالدار ہوں میں, یہ اچھی بات ہے, اللہ یہی چاہتا ہے. تو اب آپ بتاؤ 10 کروڑ روپے مل رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا یار چند مہینے کر لو یہ, تو اتنے کروڑ کا ڈیفینس میں بنگلہ خریدوں گا, پھر یہ 4 شادیاں بھی اپنی مرضی سے کروں گا, دوبارہ سے یعنی دوبارہ سے نہیں ہو, یعنی یہ والی بھی ٹھیک ہے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں. تو میں پھر یہ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, ایسے. یہ تو ابھی میں نے آپ کو خبر دی ہے نا, اگر یہ سچی کی خبر ہوتی نا آپ کے لیے بیان ختم کرنا مشکل ہو جاتا. کہتا ہے یار گھر جاؤ پہلے پلاننگ کرو بھائی, کرنا کیا ہے, بیان سنتے رہیں گے بیٹھ کے. کیسے خوش یعنی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے گی. بھائی اللہ جس جنت کی بات کرتا ہے نا, اور صرف اللہ نہیں کرتا, تورات بھی, انجیل بھی, تمام آسمانی کتابیں اس میں نے پڑھی ہیں, تمام آسمانی کتابیں. یہودی بھی کہتے ہیں, کمال کی بات ہے کہ تورات اور انجیل میں اتنی تحریف ہوئی ہے جنت جہنم نہیں نکال سکے وہ, اور بالکل وہی جنت کا نقشہ ہے آج بھی آسمانی کتابوں میں جو قرآن نے بیان کیا ہے, وہی جہنم کا نقشہ جو قرآن نے بیان کیا. خود سوچو, موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ سارے اتنے نیک لوگ جو ان کو پیغمبر نہیں مانتے نا, وہ بھی ان کو نیک لوگ مانتے ہیں. سارے نیک لوگ کسی جھوٹی بات پہ جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ جبکہ ان نیک لوگوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. خلاف نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں سب نے مل کے مکا کر لیا کسی ایک بات پہ, کمپرومائز کر لیا, ہم بھی یہ بولیں گے تم بھی یہ بولنا. بھائی سب ایک دوسرے کے جنگیں رہی ہیں, دشمن رہے ہیں, لیکن اپنی کتابوں سے اس مضمون کو نہیں نکال سکے. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. کیا کہتے ہیں اس کو, یہ لفظ یاد رکھو خبر کی نا, جب بھی ہم کسی کو کوئی نیوز دیتے ہیں, خبر دیتے ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں میں, 2. یہ بہت اہم مضمون ہے, اللہ کرے یہ دماغ میں بیٹھ جائے. آج مسئلہ یہ ہے, دیکھو صحابہ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ان کے سامنے جو نبوت کے دلائل تھے نا وہ مشاہدے پر مبنی دلائل تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نبی کے معجزے دیکھے ہیں نا, قرآن میں آتا ہے کہ ہم جب پچھلی امتیں نا انبیاء سے معجزے مانگتی تھیں کہ آپ اونٹنی نکال کے دکھاؤ, آپ یہ کر کے دکھاؤ, تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دکھاؤں گا نا پھر مہلت نہیں دوں گا, ابھی غیب پر ایمان ہے. تبھی اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی, اور پھر کہا کہ اب اس کو کسی نے کاٹنا نہیں ہے, کاٹا تو پوری قوم کو تباہ کر دیا. ایسے اور بھی واقعات ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جب نبی کے معجزے دیکھتے نا کہ آپ نے انگلیوں میں پانی میں انگلیاں ڈالی, پانی ابلنا شروع, ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگ پی رہے ہیں, وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یوں اشارہ کر رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے نکل رہے ہیں, شدید سردی میں بھی آپ کے پسینے نکلتے تھے. یہ سب چیزیں تو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے. اور ایک صحابی نہیں ہے, کئی صحابی بیان کرتے ہیں. تو اس پہ کسی نے عبداللہ بن مسعود سے اشکال کیا کہ اللہ تو معجزے جب دکھاتا ہے جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, تو یہ تو معاذ اللہ فتنہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا 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 نا, عبداللہ بن مسعود کا بخاری میں یہ قول ہے, ان کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فتنہ یہ کافروں کے لیے ہے, جو نبی پر ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے فتنہ نہیں ہے, یہ نعمت ہے اللہ کی, اللہ دکھا دیتا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے. یہ تو منکرین کے لیے فتنہ ہے نا, جو یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی نہ ایمان لا رہے ہوں. ایک خاتون ہے, سائنس کی بڑی باتیں کرتی ہیں, باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی, کبھی کبھار تھوڑا سا مولویوں پہ وہ طنز بھی کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ معجزے جب سے, کرامتیں جو ہے نا, جب سے ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں نظر آنا بند ہو گئی ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ جو جھوٹی کرامتوں کے قصے مشہور ہیں یہ غلط ہیں. وہ داتا کی گھوڑی ٹائپ کے جو پتہ نہیں کیا کیا, غوث اعظم کو کیا کیا بنا دیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آج اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. آج بھی کرامت کے واقعات ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو لا الہ الا اللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے, جو سائنسی دنیا میں ناممکن ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی کسی کیمرے میں کرامت نظر نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامت کے واقعات ختم, ہاں نادر ہے یہ, کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرتا. عادت اللہ کی یہی ہے کہ جو اسباب ہیں اسی کے تحت کام ہوگا. تبھی تو معجزے کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. اگر وہ عام روٹین کے مطابق ہوتا تو معجزہ تھوڑی ہوتا. کرامت کو بھی کرامت بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے, وہ عام روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہے.
میں نے ہندوستان کا واقعہ سنایا, ایک بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ, اپنی آنکھوں سے, کہ بلوائی آئے تھے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور آسمان سے ہم سب نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا, ہندوستان سے کئی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہمارے ابا دادا بھی یہ واقعہ بتاتے ہیں اور یہ فلاں علاقے کا واقعہ ہے, اور یہ بیان اب جائے گا تو بھی آپ کمنٹس پڑھ لینا, اور سب ایک ہی علاقہ بتا رہے ہوں گے. میں وہ بھول گیا کیونکہ مجھے یہ میرا خیال ہے 20-22 سال میری عمر تھی جب ان ہندوستان سے کوئی مائگریٹ کر کے آئے ہوئے بزرگ تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور کرامت کا واقعہ اس سے بڑی, دیکھو کوئی بھی چیز کی جب سند ہوتی ہے نا, سند پر کسی خبر کو ہم پرکھتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے, بتانے والا کیسا ہے. میں نے اپنی دادی سے خود یہ بات سنی ہے اور اس کی تصدیق دوسروں سے بھی کی ہے. میں اپنی دادی کے واقعہ سناتا ہوں نا کبھی کبھار, ویسے ہی نہیں سناتا. ہماری دادی ماشاءاللہ بڑی خاندانی دادی تھی, بہت کم لوگوں کو اس طرح کی دادی اویلیبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. روزے رکھتی تھیں, نماز کی پابندی, تلاوت کی پابندی, اور کوئی ان میں یہ نہیں تھا مبالغہ آ رہا ہی ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں, قصے کو بڑھا بڑھا کے بیان کرنا, کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعہ بھی میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا. کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا استسقاء کی نماز ہوگی. تو میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ ہندوستان میں کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہماری دادی کا علماء سے تعلق تھا. تو ہماری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی, قحط پڑ جایا کرتا تھا, تو ہم لوگ جب نکلتے تھے نا بارش کے لیے, تو پہلے سے بارش کی نماز کے لیے تو تمبو کا اور دیگوں کا, چاول کا انتظام پہلے سے ہوتا تھا. اس لیے ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بارش نازل ہوگی تو ہم خوشی میں کیا کھائیں گے, لنگر بٹے گا, صحیح ہے نا, تمبو لگے گا تاکہ بارش اندر پانی نہ آئے. تو انہوں نے اپنا واقعہ اپنی آنکھوں, جس میں وہ نماز میں شریک بھی ہوئی ہیں, میں کیوں یقین کر لوں کہ میری دادی جھوٹ بول رہی ہے, ان کو کیا مل رہا ہے اس سے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل یہ جا کے میڈیا پہ دنیا میں یہ واقعہ سنائے گا. میری عمر تو ہوگی اس وقت, اتنی عمر ہوگی 15-16 سال عمر ہوگی میری. ان کو تھوڑی پتا تھا کل یہ اتنا مشہور ہو جائے گا اور یہ دنیا کو واقعہ سنائے گا, تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گی. وہ تو کہتی تھی بھائی ہم تو جب جاگتے دعائیں مانگتے تھے, ناممکن کو اللہ کیا بنا دیتا تھا ممکن. کوئی بادل کا نشان نہیں ہوتا تھا اور یہ دنا دن بارش ہوتی تھی. تو یہاں ایک بزرگ, یہ گھر سامنے دیکھ رہے ہیں کارنر کا, یہاں بھی انڈیا کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے, پنجاب کے تھے, انڈیا کے پنجاب کے. انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہندوستان میں قحط پڑ گیا, ہم لوگ جا رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے, تو ہندو ہمیں کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے, مسلم کو کیا کہتے تھے وہ, یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. ہندوؤں کو بھی اتنا یقین ہوتا تھا. کہہ رہے ہم جاتے تھے تو ہم شدید گرمی میں, ہمارے جو امام صاحب تھے اتنا روئے مجمع, اتنا رویا, آسمان پہ بادل کا کوئی نشان نہیں. اس کی سند بھی متصل ہے, یعنی مجھے کسی اور نے نہیں سنایا یہ واقعہ, براہ راست ان سے میں نے سنا. ادھر ہی رہا کرتے تھے, پھر یہاں سے مکان بیچ کے لاہور چلے گئے. وہی نہیں جن کا میں قصہ اکثر سناتا ہوں کہ وہ باہر آ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے پوچھا کیوں, کہہ رہے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹے کو چاہیے نا باہر آ کے بیٹھے, آپ اندر جا کے بیٹھو. تو بیٹا تھا, پتہ نہیں پوتا تھا. میری بڑی گپ شپ تھی ان سے, میں یہاں بیٹھا کرتا تھا ان سے. وہ پرانے آدمی تھے, بڑے اچھے نیک, اور مجھے بڑی, یعنی میں بہت باریک ہوا کرتا تھا ان دنوں میں, دبلا نہیں باریک. تو انہوں نے بتایا کہ ہم استسقاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہندو کیا تانا دے رہے ہیں, تانا نہیں یعنی بات کر رہے تھے, ہندو کے موسلے کیا کروا کے آئیں گے, تانا نہیں یعنی وہ تو یقینی طور پہ برسوا کے آئیں گے بارش. تو گئے ہیں, کہہ رہے اتنی کوئی نام و نشان نہیں بادل کا, یعنی اتنا امام صاحب روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, اتنا کہتے ہیں گرمیوں میں ہم پگھلنا شروع ہو گئے, اور اچانک بادل آئے اور دے دنادن بارش شروع. کہتے ہیں ہم جب آ رہے ہیں نا واپس خوشی خوشی, تو ہندو کہہ رہے تھے موسلیوں نے کیا کر دیا, بارش کو برسوا دی. استسقاء کے تو بہت واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. نماز خود نبی کے دور میں کیا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا نا, یا رسول اللہ, دیہاتی صحابی آئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ صحابی آئے, کہنے لگے
کہ ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی, 3 دن مسلسل بارش برسی ہے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ بارش ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ ختم ہو جائے, اللہم